اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سویٹ ہوم، یعنی ہم اپنے گھرانے کو سویٹ ہوم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج میں آپ کو ایک نسخہ دوں گی جو تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن پائیدار ہے۔ سب سے پہلے میاں بیوی، کیونکہ آج کل میاں بیوی کے درمیان مسائل، مشکلات، غلط فہمیوں، برداشت کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بے سکونی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میاں بیوی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہوتے ہیں۔ آپ سب خوب جانتے ہوں گے اس بات کو۔ تو دو پہیوں کی مانند انہیں کیوں کہا گیا ہے؟ مثال کے طور پر خدا نخواستہ جب کسی گاڑی کا ایک پہیہ لوز ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی اپنی اصل سمت میں نہیں جاتی بلکہ غلط سمت میں جا کر کسی چیز میں لگ کر تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی دونوں لائف پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خرابی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا ایک فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یعنی اس گاڑی کی تباہی کی طرح جو غلط سمت میں چل گئی تھی ٹائر لوز ہونے کی وجہ سے، تو میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی خرابی کرتا ہے تو پوری فیملی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ تباہی کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ تمام جھگڑے، تمام مسائل صرف عدم برداشت کی وجہ سے ہیں۔ یعنی لوگوں میں بہت کم ہو گئی ہے برداشت، لوگ کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے، بلکہ فوراً سے بدلہ لینے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے اس بات کا احساس دلائیں کہ ہمیں تمہاری بات بری لگی ہے۔ اسی طرح اگر انجانے میں آپ کے پاؤں پر کسی کا پاؤں آ جائے تو ہم فوراً سے اس کو یہ والے ڈائلاگ کہتے ہیں کہ اندھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے لیے صبر شکر کریں تاکہ ثواب کے حقدار ہو جائیں، نیکی کما لیں۔ اور اگر گھر میں بیگم سے اچھا کھانا نہیں بن سکا، یا کپڑے صحیح سے استری نہیں ہوئے، یا کھانے میں نمک تیز ہو گیا، تو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اللہ کے کتنے نافرمان خطا کار بندے ہیں، اللہ بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری اتنی نافرمانی کے باوجود ہمیں رزق دیے جاتا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھتا ہے۔ تو ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کو صبر شکر کر کے، برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساس، بہو، نگران و ماتحت، شوہر اور بیوی وغیرہ ایک دوسرے سے برداشت کرنے کی عادت بنائیں گے تو ہی ایک سویٹ ہوم وجود میں آئے گا۔ جس نسخے کی بات میں کر رہی تھی وہ برداشت ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، یعنی دو طرح کا ہمارا معاشرہ ہے۔ اس میں دو گروپس ہیں، ایک وہ گروپ جس میں سسرالی معاشرہ بہت ہی ظالم ہے، اور دوسرا گروپ جس میں نادان اور جاہل بہو جو جس گھر میں جاتی ہے وہاں ایسی آگ لگاتی ہے کہ اس آگ میں خود بھی جل جاتی ہے اور اس گھر کو بھی جلا دیتی ہے۔ اگر سسرال والے لوگ، سسرالی معاشرہ یہ سمجھے کہ ہم جس بیٹی کو گھر لائے ہیں
اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ آپ کے رسم و رواج میں جلدی ڈھل نہیں رہی تو صبر کریں، برداشت کریں، یہی سمجھیں کہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ جس طرح ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی ہر طرح کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو اگر کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی طرح معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں، اس طرح، تو ضرور ایک سویٹ ہوم کریٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بہو جب شادی کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے ماں باپ کو اپنے ساس بہو کا نام نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ جن ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے وہی مجھے دوسرے روپ میں دوبارہ مل گئے ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے گی، ان کی ہر اچھی بری بات مانے گی یا اس پر صبر کرے گی، ان کی ہر بری بات ڈانٹ کو برداشت کر لے گی، تو وہ ضرور ایک بہترین گھرانہ بنا سکتی ہے، ایک بہترین خاندان کی بنیاد بھی رکھ سکتی ہے۔ آج دنیا میں اولڈ ہاؤس کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے بیٹیاں کہتی ہیں کہ اگر ماں باپ کو رکھنے کا حق بیٹی کے پاس ہوتا تو آج دنیا میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر ہر بہو سدھر جائے اور اپنے خاوند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے تو بھی اس دنیا میں کوئی اولڈ ہاؤس نہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات سے ضرور متاثر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اصلاحی سفر میں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔